جو عمل تھا رات کی نماز کے سلسلے میں، قیام اللیل جسے رات کی نماز کہا جاتا، یعنی رات کا قیام، قیام اللیل یعنی رات کا قیام۔ اب فرق کرنے کے لیے دو الگ نام مقرر کیے گئے، ایک ہے تراویح، دوسرا ہے تہجد۔ اور یہ تراویح کا جو لفظ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں استعمال نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو نام استعمال کیا جاتا تھا رات میں عبادت کرنے کے بارے میں، وہ قیام اللیل یا دوسرے الفاظ میں تہجد، جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کیا، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، جس میں خاص طور پر رات میں تہجد پڑھنے کا تذکرہ کیا گیا۔ عام طور پر رمضان کے آخر دہے میں ہمارے بھائیوں میں یہ تشویش پائی جاتی ہے، کیا آخری دہے میں تراویح کا اہتمام کرنا یا تہجد کا اہتمام کرنا یا دونوں ملا کر ادا کرنا، کیا کرنا ہے؟ اس سلسلے میں وضاحت کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ یہ قیام اللیل ہے، اور قیام اللیل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے، صحیح بخاری کی روایت کے مطابق جس کی راویہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، فرماتی ہیں کہ ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اور غیر رمضان میں، ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعۃ، 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھے، یصلی 4، 4 رکعتیں پڑھتے دو دو کر کے، فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، اس کی خوبصورتی اور قیام کی کیفیت پوچھو ہی مت۔ کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرماتے، اس کی خوبصورتی اور قیام کی کیفیت پوچھو ہی مت۔ یعنی دوسرے روایتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کی جو کیفیت آئی ہے وہ یہ بتلائی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اتنا طویل قیام کرتے، اتنا طویل قیام کرتے کہ آپ کے پیر مبارک میں ورم آ جایا کرتا تھا، سوج جایا کرتے تھے پیر، قیام کرنے کی وجہ سے، نماز ادا کرنے کی وجہ سے، طویل طویل لمبا قیام کرنے کی وجہ سے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنا طویل قیام فرماتے، آپ کے پیر مبارک ورم آ جایا کرتا اور قریب ہے کہ آپ کے پیر پھٹ جائے، اتنا طویل کیوں قیام فرماتے ہیں جبکہ آپ کے اللہ تعالیٰ اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ قربان جائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب پر، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اتنی نعمتیں اللہ نے مجھ پر نچھاور کی، بطور شکرانہ میں یہ عبادتیں انجام دیتا ہوں۔ یہ کیفیت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کی، یعنی طویل لمبا قیام کرتے۔ اور یہ جو کیفیت احادیث میں بتلائی گئی، اگر اس کیفیت پر غور کریں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا جو طریقہ کار اور جو کیفیت ہے وہ ضروری ہے۔ زیادہ رکعتیں مطلوب نہیں ہیں، 20 پڑھ لیے، 40 پڑھ لیے، 8 پڑھ لیے، لڑائی جھگڑا ہو گیا۔ اور پڑھنے کا جو انداز ہے، قرآن اس انداز سے پڑھی جاتی ہے کہ یعلمون تعلمون کے علاوہ کوئی چیز سمجھ میں نہیں، نہ سکون سے رکوع ہوتا ہے، نہ سکون سے قیام ہوتا ہے، 15 منٹ 20 منٹ آدھے گھنٹے میں 20 رکعت کمپلیٹ ہو جاتی ہے، نہ ایک سوئی رہتی ہے، نہ جو دعائیں بتلائی گئی سجدے میں، رکوع کے بعد
دو سجدوں کے درمیان وہ پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملتا، نہ کوئی آیت وضاحت کے ساتھ سمجھ میں آتی، اتنا سمجھ میں آتا کہ عربی کچھ گنگنا رہے ہیں حافظ صاحب بس۔ تو کیا فائدہ ایسی تلاوت کا؟ ایسی نماز کے بارے میں کہا گیا کہ ایسی نماز نہ پڑھو جیسے کوے ٹھونگے مارتا ہے، اٹھے رکوع کرے، اٹھے سجدے میں پڑ گئے، پھر اٹھے۔ یہ کیفیت نہیں تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو تعداد مطلوب نہیں ہے، کیفیت مطلوب ہے۔ اگر 8 رکعت یکسوئی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ قرآن مجید ٹہر ٹہر کر اچھے انداز میں، صحیح انداز میں سجدہ، صحیح انداز میں رکوع اور پورے اراکین ادا کیے جا رہے ہیں تو 2 رکعت بھی 100 رکعت پر بھاری پڑ جاتی ہے۔ اگر نہ تلاوت صحیح ہے، نہ قیام صحیح ہے، نہ رکوع صحیح ہے، نہ سجدہ صحیح ہے، نہ جلسے استراحت صحیح ہے، تو پھر 100 رکعت بھی اگر ادا کر لیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ نماز کی توہین، قرآن کی بے ادبی کی بنا پر اللہ نہ کرے کہ وہ سزا کے مستحق ہو جائے۔ کیوں؟ یہ بے ادبی نہیں تو اور کیا ہے کہ نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح پڑھنا ہے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ لوگوں ایسی نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو، اور وہ کیفیت احادیث کے اندر الحمدللہ تفصیل سے موجود ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، ابو داؤد وغیرہ وغیرہ، کتاب الصلاۃ کے نام سے ایک چیپٹر کئی احادیث پر مشتمل پوری کیفیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی موجود ہے۔ جب کیفیت پوری موجود ہے، اس کے باوجود اگر منمانی طریقے سے نمازیں پڑھے، عبادت کرے، تو ایسی عبادت کا فائدہ کیا ہے؟ تو الغرض تو میں بتلا رہا تھا، ام المومنین فرماتی ہے کہ یصلی 4 فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، 4 رکعت پڑھتے اس کی خوبصورتی کو نہ پوچھو کیا کیفیت تھی۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کی، اتنا طویل قیام، اتنا طویل رکوع، اتنا طویل سجدہ۔ کبھی کبھی مجھے ڈر ہوتا کہ کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح تو پرواز نہیں کر گئی سجدے کی حالت میں، کبھی ہلا کے دیکھتے ازواج مطہرات۔ یہ احادیث میں موجود ہے، یہ کیفیت تھی عبادت کی۔ اور آج کی کیفیت دیکھیے، اللہ رحم کرے، اللہ ہدایت دے حفاظ کو، کس کیفیت کے ساتھ آج نماز پڑھاتے ہیں۔ ایک قرآن ایک رکعت میں پورا ہو جا رہا ہے۔ فائدہ کیا اتنا پڑھنے کا؟ ایک دن میں پوری قرآن پڑھی جا رہی، جبکہ احادیث کے اندر کہا گیا کہ 3 دن سے زیادہ کوئی اگر قرآن مکمل کیا، گویا کہ اس نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں۔ اور صحابہ اس کا باقاعدہ اہتمام کرتے تھے۔ تو پھر ام المومنین فرماتی ہیں کہ 4 رکعت پھر ایسے ادا کرتے، خوبصورتی اس کی نہ پوچھو، پھر 3 رکعت وتر ادا کرتے۔ تو یہ 8 رکعت تراویح ہوتی اور 3 رکعت وتر ہوتی، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ یہ کیفیت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات میں۔ اب اس مسجد میں جو 2 نمازوں کا اہتمام ہوتا ہے، یہ صرف اور صرف سہولت کے لیے ہوتا ہے کہ اگر شروع رات میں پڑھیں گے تو اسے تراویح کہا گیا، آخر رات میں پڑھیں گے اسے تہجد قرار دیا گیا۔ اور یہ تراویح یہ رمضان کی عبادت نہیں، اگر عام دنوں میں بھی اگر شروع رات میں پڑھیں گے تو تراویح ہی رہے گی، وہ رمضان کی خاص عبادت نہیں۔ جیسے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ قیام اللیل تو 8 رکعت ہے لیکن تراویح 20 رکعت ہے۔ کسی حدیث میں اس کی وضاحت موجود نہیں کہ تراویح الگ، تہجد الگ، قیام اللیل الگ، جبکہ 3 بھی ایک ہی نماز ہے۔ عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے درمیان، فجر سے پہلے جو رات میں عبادت انجام دی جاتی ہے اسے قیام اللیل کہتے ہیں۔ اگر شروع رات میں پڑھیں گے تو تراویح کہیں گے، آخر رات میں پڑھیں گے تو تہجد کہیں گے اسے۔
اور یہ پوری رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی رکعت پڑھتے؟ 8 رکعت تراویح پڑھتے یا قیام اللیل کرتے، اور 1 یا 3 یا 5 یا 7 یا 9 تک وتر کا تذکرہ ملتا، یہ وتر ادا کرتے۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی یہ کیفیت ہے تو ہمارے لیے بھی ضروری ہے، ہمارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسوہ ہے، اور آپ کی عبادتوں کو فالو کرنا ہمارے لیے لازمی ہے۔ اگر ہم سنت پر عمل کرنا چاہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے درمیان تک صرف 8 رکعت ادا کرے۔ یہ مسنون ہے، یہ سنت ہے۔ البتہ بعض علماء نے یہ اجازت دی کہ نفل کی نیت سے اگر کچھ زائد پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں، اور یہ علماء کی اجازت ہے، علماء کی رائے ہے۔ اب اگر کوئی تراویح بھی پڑھ لیتے ہیں، تہجد بھی پڑھ لیتے ہیں، وتر بھی ادا کر لیتے ہیں، تو کیا یہ صحیح ہوگا؟ اب پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت دیکھیں گے عبادت کی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا تھی۔ اور حدیث میں یہ بتلایا گیا کہ لا وتران فی لیل، ایک رات میں 2 وتر ادا کرنا نہیں۔ وتر یہ آخری نماز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی آخری نماز وتر بناؤ، اور وتر طاق کو بولتے، 1 3 5، یہ جو ترتیب یا یہ کاؤنٹنگ جو ہوتی اسے وتر کہیں گے، طاق عدد کو، اور یہ آخر میں پڑھاؤ، آخر بناؤ اس کی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا تھی؟ اور یہاں پر جو 2 نمازوں کا اہتمام ہوتا یہ صرف اور صرف سہولت کے لیے ہے، 2 نمازیں نہیں ہیں، تراویح اور تہجد الگ الگ نماز نہیں ہے، یہ صرف سہولت کے لیے کہ کئی ایسے بھائی ہوتے ہیں جو ابتدائی رات میں عبادت کرنے کے عادی ہوتے، ان کی سہولت کے لیے ہے یہ۔ اور تراویح سے افضل تہجد ہے، تراویح سے افضل یعنی شروع رات میں جو قیام اللیل کیا جاتا ہے اس سے افضل رات کے آخر حصے میں نماز پڑھنا ہے۔ یہ فضیلت بتلائی گئی، بندہ اللہ کے قریب ہوتا، اللہ رب العالمین نزول فرماتے فجر سے پہلے آسمان دنیا پر، اور رات کے آخر حصے میں عبادت کرنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، یہ فرمائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو معلوم ہوا یہ 2 ایک ہی نمازیں ہیں، سہولت کے لیے مقرر کی گئی، اور نہ 2 وتر ادا کر سکتے۔ بہتر یہ ہے کہ 4 رکعت تراویح پڑھ لیجئے، پھر 4 رکعت تہجد پڑھ لیجئے، آخر میں وتر پڑھ لیجئے، مسئلہ ختم، سنت بھی ادا ہو جائے گی، عبادت کا بھی اجر مل جائے گا۔ تو 2 نمازیں یہاں پر پڑھانے کا مقصد ہی یہ صرف سہولت کے لیے، اور اسی اعتبار سے بعض مساجد میں آخر دہے میں 2 بجے یا 1:30 بجے یا 1 بجے سے قیام اللیل کے نام سے یہی نماز ادا کی جاتی، ایک ہی ہوتی، اور وہی بہتر طریقہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ قیام اللیل 8 رکعت ہی پڑھنا ہے، اور باقی جو ہوں گے 1 3 یہ وتر ہے، اس کی تعداد الگ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی کیفیت کیا تھی ذرا ہم یہ بھی سنتے چلیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں صرف 3 مرتبہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کی، 3 مرتبہ، 21ویں شب، 23ویں شب یعنی 23ویں شب، 25ویں شب، 27ویں، یا 21ویں، 23ویں، 25ویں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قیام کیے تو آپ کے پیچھے صحابہ جمع ہو گئے، صحابہ جمع ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمع نہیں کیے، صحابہ جمع ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات تک قیام فرمائے، پہلی رات، پھر دوسری رات قیام نہیں کیے، پھر تیسری رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام کیے، اور آدھی رات تک قیام فرمائے، صحابہ موجود تھے بڑی تعداد۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام نہیں فرمائے، اس کے بعد پھر تیسری مرتبہ جب قیام فرمائے تو بہت بڑی تعداد صحابہ کی جمع ہو گئی آپ کے پیچھے۔ کیوں؟ صحابہ عبادتوں کے حریص تھے، عبادتوں میں آگے بڑھنے کی فکر اور کوشش میں لگے رہتے تھے۔
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تیسری مرتبہ قیام فرمائے تو شروع رات سے لے کر آخر رات تک قیام فرمائے، تقریباً پون رات تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرمائے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈر ہوا، خوف ہوا کہ کہیں سحر کا وقت ختم نہ ہو جائے۔ یہ رغبت تھی صحابہ کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے بعد نہیں پڑھائے، جماعت سے نہیں پڑھائے۔ پھر صحابہ انتظار کرنے لگے، کھکارنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ معتکف تھے، اپنے مسجد میں اپنا جو ڈیرا تھا وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں عبادت میں مصروف تھے، اور یہاں پر صحابہ جماعتیں آوازیں کرنے لگے، کھکارنے لگے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو توجہ دلانے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، باہر نہیں آئے۔ فجر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ میں محسوس کر لیا کہ تم لوگ باہر جمع ہو اور تمہاری رغبت بھی بڑی اچھی ہے، لیکن میں اس لیے نہیں نکلا کہ کہیں اللہ تعالیٰ کو یہ عبادت پسند نہ آ جائے اور تم پر فرض نہ کر دے۔ اگر یہ نماز فرض ہو جاتی تو پھر عاجز آ جاتے، ادا نہیں کرتے۔ اگر ادا نہ کرے تو گناہگار ہو جائیں گے۔ یہ شان رحیمی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے امت پر کہ صرف فرض ہونے کے ڈر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز نہیں پڑھائے اور رک گئے، اور صحابہ اپنے اپنے انداز میں قیام اللیل کا اہتمام فرماتے، روکے نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صرف جماعت سے نہیں پڑھائے۔ اگر فرض ہو جاتی، اگر مسلمان ادا نہ کرتے تو گناہگار ہو جاتے، اور اللہ نہ کرے اگر فرض ہو جاتی یہ رات کی نماز، تو جس طرح فجر کا معاملہ ہے، مسجدیں بالکل ویران خالی رہتی ہے۔ اب رمضان ہے ماشاءاللہ بھری ہوئی نظر آ رہی، جب رمضان ختم ہو جاتا تو یہاں پر 2 صف 2.5 صف سے زیادہ نہیں آتی، تعداد بعض مساجد میں 1 صف آدھی صف رہتی ہیں۔ تو جب فرائض کے ساتھ اگر یہ معاملہ ہوگا تو کیا اللہ کی سزا کے حقدار نہیں ہوں گے؟ یقیناً ہو جائیں گے۔ تو جب فجر کا یہ معاملہ ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت واقع رحمت للعالمین تھی، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی وجہ سے جماعت کے ساتھ ادا نہیں کیے، روکے بھی نہیں، اور صحابہ اپنے اپنے طور پر قیام اللیل کا اہتمام فرماتے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمان و احتسابا، جو رمضان میں ایمان کے ساتھ اپنا محاسبہ کرتے ہوئے قیام کریں گے، غفر له ما تقدم من ذنبی، ان کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، ان کے گناہوں کو بخش دیا جائے گا۔ یہ فضیلت بتلائی گئی، لیکن کہیں پر حکم نہیں دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ضروری ہے پڑھنا، نہیں پڑھیں گے تو گناہگار ہو جائیں گے، یہ کہیں نہیں بتلایا گیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اہتمام نہ کرے، بلکہ فضیلت آئی ہے، گناہوں کی بخشش کا ذریعہ قرار دیا قیام اللیل کا اہتمام کرنے کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں صحابہ کا یہی معمول تھا کہ چھوٹی چھوٹی جماعتوں کی شکل میں انفرادی طور پر اپنے اپنے انداز میں قیام اللیل کا صحابہ اہتمام فرماتے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ لوگ چھوٹی چھوٹی جماعتیں بنا کر قیام اللیل کا اہتمام کر رہے، یہاں پر کچھ لوگ، یہاں پر کچھ لوگ، وہاں پر کچھ لوگ، کوئی تنہائی کے ساتھ اکیلے نماز ادا کر رہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو جوڑا، ایک جماعت مقرر کی، تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام مقرر کیا، اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام مقرر کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نماز کا اہتمام کیے، فرض ہونے کے ڈر سے نہیں پڑھائے، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ لوگ الگ الگ پڑھ لے اور فرضیت کا ڈر بھی ختم ہو گیا، جب لوگ ایک امام کے پیچھے 8 رکعت، اور یہ جو مقرر کیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جو نماز ادا کی جاتی تھی وہ 8 رکعت تھی، 20 رکعت کی جو روایتیں ہیں وہ سندن ضعیف روایتیں ہیں،
ایک نہیں دو نہیں کئی روایتیں ہیں، لیکن پوری کی پوری اس کی جو سلسلے سند ہے پوری کی پوری ضعیف ہے، اور 8 رکعت کی جتنی روایتیں ہیں پوری کی پوری سندن صحیح روایتیں ہیں، اور 8 رکعت کے ساتھ چونکہ 3 بڑھا دی جاتی، اسی لیے صحیح بخاری کے اندر 11 رکعت کا تذکرہ ہے، اور یہ جو 11 رکعت ہے یہ قیام اللیل نہیں، وتر کے ساتھ 11 رکعت ہے۔ اب چیلنج کرنے والے چیلنج کرتے کہ یہ چیلنج ہے کہ کوئی بھی اہل حدیث اگر یہ ثابت کرے صحیح بخاری سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت نماز ادا کرتے تو اسے 1 کروڑ روپے انعام دیا جائے گا۔ یہ بچکانی حرکت ہے، 8 رکعت تو 11 ہی کے اندر آ گئی۔ اگر کوئی یہ کہے کہ 20 رکعت صحیح بخاری سے اگر وعدے کرے تو انہیں انعام دیا جائے گا تو کہاں سے لائیں گے؟ یا کوئی صحیح روایت صحیح درجے کی روایت سے اگر کوئی 20 رکعت ثابت کرے تو انعام دیا جائے گا، کہاں سے لائیں گے؟ جتنی 20 رکعت کی روایتیں ملتی پوری کی پوری سندن ضعیف روایتیں، البتہ گنجائش نکلتی ہے۔ علماء نے کہا کہ اگر 8 سے زیادہ بھی پڑھ لیں گے تو نفل کا اعتبار کر کے نفل کی نیت کر کے پڑھ سکتے، گناہگار نہیں ہوتے۔ اب اس کو لڑائی جھگڑے کا سبب بنانا، دشمنی بڑھا لینا، یہ 8 والے یہ 20 والے، یہ مسئلہ ہی نہیں۔ فکر تو یہ ہونا کہ اللہ ہماری نماز قبول کر رہا نہیں کر رہا، یہ فکر ہونا۔ قبولیت کی تو فکر نہیں ہوتی، اب تعداد میں لڑتے رہتے، تعجب ہوتا ہے۔ تو یہ تھی کیفیت۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں جب دیکھے کہ لوگ ایک امام کے پیچھے پوری جماعت کے ساتھ نماز ادا کر رہے اور صحابہ بھی موجود تھے، کوئی صحابی نہیں روکے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، وہ بھی کبھی کبھی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے، وہ بھی نماز ادا کرتے، کوئی صحابی نہیں روکے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس امر پر، اس حکم پر کوئی نہیں روکے۔ اگر یہ غلط ہوتا تو فوراً صحابہ روک دیتے، لیکن کوئی صحابی نہیں روکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان میں قیام اللیل مسجد میں کرنا افضل ہے، اور سنن فرائض کے علاوہ سنن و نوافل جو نمازیں ہیں یہ گھر میں پڑھنا افضل ہے۔ فرائض کی جو سنن و نوافل ہے یہ گھر میں افضل ہے، فرض نماز مسجد میں ضروری ہے، لیکن یہ نوافل یا سنتوں میں قیام اللیل ایک ایسی عبادت ہے یہ مسجد میں افضل ہے، چونکہ رمضان میں ایک ماحول رہتا، اسی لیے علماء نے اور صحابہ نے اسے مقرر کیا اور علماء نے اس کو افضل قرار دیا۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ قیام اللیل گھر میں افضل ہے تو پھر اب کیا کہیں گے؟ اعتکاف کے اندر کوئی اگر اعتکاف بیٹھے کیا جا کر گھر میں قیام اللیل کر کے پھر مسجد آ کر عبادت کریں گے؟ افضل جائز کا مسئلہ ہے، اس کو لڑائی جھگڑے کا سبب بنا لیتے، تعجب ہوتا ہے۔ اب جو یہ سمجھتے کہ یہ گھر میں افضل ہے، مسجد میں بیچارے پڑھتے ہی نہیں، منطقہ مار لیتے، بیٹھیں گے ٹائم پاس کریں گے، مسجد میں نہیں پڑھیں گے، کیوں؟ یہاں پہ افضل نہیں ہے، گھر میں افضل ہے، گھر میں جا کے پڑھ لیتا ہوں میں۔ تو بہرحال یہ کیفیت تھی۔ کیا بھائی جو بھائی ہمارے کئی بھائی سوال کیے، مسئلہ واضح ہو گیا نا کہ یہ جو 2 مقرر ہے شروع رات میں آخر رات میں، یہ صرف تفریق کے لیے سہولت کے لیے ہے، 2 نمازیں یہاں پر ادا نہیں کی جاتی، یہ سہولت کے لیے ہیں۔ کوئی اگر شروع اگر پڑھ لیں گے تو وہ بھی بہتر ہے، کوئی اگر تہجد کا اہتمام کر لیں گے وہ بھی بہتر ہے، لیکن 2 پڑھنا مناسب نہیں۔ اگر 2 کی فضیلت حاصل کرنا چاہ رہے تو 4 رکعت تراویح پڑھیے، 4 رکعت تہجد پڑھیے، تہجد کے بعد وتر ادا کیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اخلاص کی بنیاد پر عبادت کا اجر دے دے گا۔ دوسرا مسئلہ لیلۃ القدر کے سلسلے میں، آخری دہے میں 5 تاخراتیں آتی ہے، 5 تاخراتیں 21، 23، 25، 27، 29، یہ 5 راتوں کا صحیح روایتوں میں ذکر موجود ہے، اجتماعی شکل میں بھی، اشارتاً بھی، الگ الگ فرداً بھی، لیکن امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا حصہ یہ سمجھتا ہے کہ 27ویں رات جاگنے کی رات ہے، شب قدر ہے، باقی راتوں میں کوئی شب قدر نہیں ہے، یہ سب صحیح بات نہیں ہے، جبکہ صحیح روایتوں میں موجود ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری کی صحیح درجے کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من الاشر الاواخر من رمضان، کہ رمضان کے آخر عشرے میں
شب قدر کو تلاش کرو. فی الوتر، وطر کہتے ہیں تاخراتیں، 1 دینار یعنی 21 یہ وطر ہے، 23 یہ وطر ہے، 25 یہ وطر ہے، 27 وطر ہے، 29 وطر ہے. حدیث میں کیا کہا گیا؟ تحروا، تلاش کرو لیلۃ القدر، شب قدر کو، فی الوتر من العشر الاواخر، آخری دہے کی تاخراتوں میں. اور وہ تاخراتیں 21 23 کسی بھی عالم سے پوچھ لیجئے یہی کہیں گے کہ تاخراتیں 21 23 25 27 28. پھر 27 کو پکڑ کر کیوں بیٹھے؟ پھر باقی عبادتیں چھوٹ رہی ہیں. اگر 27 میں نہ آئے 21 میں آ گئی تو امت کا کتنا بڑا نقصان. اب اس کی فضیلت کیا بتلائی گئی؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 ماہ کی عبادت سے بہتر ہے. ایک رات اگر کوئی عبادتیں انجام دیا، ایک رات اگر وہ لیلۃ القدر والی ہو یا لیلۃ القدر مل جائے، ایک رات اگر کوئی عبادت کر لیا اور وہ لیلۃ القدر اگر ہو جائے تو سبحان اللہ 1000 ماہ کی عبادت سے زیادہ اجر مل جائے گا. اگر اس کا حساب کریں گے 83 ایئرس 4 منتھ، 83 سال 4 مہینے، 83 سال 4 مہینے، 1000 مہینے. یہ تو صرف ایک تعداد سمجھانے کے لیے بتلائی گئی. اب اللہ بہتر جانتے ہیں کہ اللہ کتنا زیادہ اجر دیں گے. یعنی ایک رات کا اجر 83 سال کی عبادت سے بھی زیادہ ہے، جبکہ ہماری عمر اتنی ہوگی نہیں ہوگی پتہ نہیں. کتنا عرصہ ہماری عمر کا بغیر عبادت کے گزر گیا. اور ہر رمضان میں اگر یہ 83 مل جائیں گے تو سبحان اللہ عمر سے زیادہ عبادتیں ہو جائے گی. تعجب ہوتا ہے علماء پر کہ مسئلے مسائل سب جاننے کے باوجود اپنی نوکری بچانے کے لیے اگر حق بتلا دیں گے عوام کے سامنے تو متولی صاحب کے نظریے کے خلاف مسئلہ ہو جائے گا، یا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسئلے کے خلاف ہو جائے گا. بیچارے امام صاحب کو برخاست کر دیتے. ائمہ بھی بیچارے کیا کریں گے، جانتے بوجھتے اپنی نوکری کا مسئلہ رہتا، پیٹ کا مسئلہ رہتا، حکمت سے مسئلے کو لے کے چلتے. اور اگر کوئی الگ سے جا کر ان سے مسئلے مسائل پوچھے، اگر واقع وہ مستند عالم ہے تو صحیح جواب دیتے، کیونکہ اللہ کا ڈر ہوتا. اب بیان کرنے کا جو مسئلہ آتا معلوم رہنے کے باوجود اس لیے خاموش رہتے. عوام جو چاہتی وہ جو، جیسے ایڈورٹائزمنٹ کا جو مزاج ہوتا ہے، عوام کو جو چاہیے وہ دو پروڈکٹ عوام پسند کرے گی. اور دین کے مسئلے مسائل میں یہی چیزیں آ گئی. اللہ رحم کرے، اللہ حفاظت کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیفیت تھی آخر دہے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیری. آخری عشرے میں اتنی محنت کرتے، عبادتوں میں اتنی محنت کرتے کہ عام دنوں میں اتنی عبادت نہیں کرتے. پورا رمضان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادتوں میں گزار دیتے، لیکن آخری دہے میں خاص طور پر عبادت انجام دیتے. خاص طور پر ایک روایت میں یہ بتلایا گیا صحیح بخاری کی کہ اذا دخل العشر، جب آخری دہے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے، شد میدرا، کمر کس لیتے، یعنی پوری عبادت کے لیے تیار ہو جاتے. وہ احیا لیلا، راتوں کو جگاتے، یعنی عبادتوں میں مصروف رہتے. جاگنے کی رات کا مطلب یہ نہیں کہ کسی بھی طریقے سے جاگو، سیریل دیکھ کر، مسخرہ پنا کر کے، گیم کھیل کے، باتیں وغیرہ کر کے، ہوٹلوں میں گپ شپ کر کے، ادھر ادھر گھوم پھر کر. یہ جاگنے کی رات کا معنی یہ نہیں، عبادتوں کی رات ہے یہ. عبادتیں انجام دینا، صرف جاگنے سے عبادت کی فضیلت نہیں ملتی. عبادتیں اخلاص کی بنیاد پر یکسوئی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اگر عبادتیں انجام دیں گے تو یہ فضیلت مل جائے گی. شد میدرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ. خود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے، جاگتے، رات بھر عبادت میں مصروف ہوتے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے. تو معلوم ہوا کہ جہاں ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں وہیں پر اپنے رشتہ دار، گھر والوں کو، اولاد کو ترغیب دینا ایسی عبادتوں کے سلسلے میں. یہ مجموعی طور پر شب قدر کی فضیلت ہے. اب اس کی وضاحت احادیث کے اندر آئی ہے. اب کوئی یہ پوچھ سکتے کہ اگر یہ 21ویں رات شب قدر اگر ہے تو اس کا ثبوت دیجئے، دلیل دیجئے.
صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، صحیح درجے کی روایت ہے، جس کے اندر 21ویں شب کا ذکر ملتا ہے، تاریخ کے ساتھ 21ویں شب کا ذکر ملتا ہے، اور وہ بھی صحیح درجے کی صحیح بخاری کی روایت ہے، جس کے بارے میں ہے یہ کہا گیا کہ اللہ کے کلام کے بعد، قرآن مجید کے بعد کتابوں میں جو سب سے صحیح کتاب ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری، اللہ کے کلام کے بعد دنیا میں سب سے صحیح درجے کی جو کتاب ہے وہ صحیح بخاری ہے۔ اس کے اندر روایت موجود ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع عشرے کا اعتکاف کیے، شب قدر کو تلاش کیے، پھر درمیانی عشرے کا اعتکاف کیے، پہلے تاریخ سے 10 تاریخ تک اہتمام کیے، پھر 11 سے لے کر 20 تاریخ تک کا اہتمام کیے، اعتکاف کیے، عبادت کیے، شب قدر کو تلاش کیے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے عرض کرنے لگے کہ میں نے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، شب قدر کو تلاش کیا، دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا، شب قدر کو تلاش کیا، مجھے بتلایا گیا کہ یہ آخری دہے کی تاخراتوں میں ہے، کوئی ایک رات متعین نہیں ہے بلکہ بدل بدل کے آ سکتی ہے، آخری دہے کی تاخراتوں میں ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کیے کہ جو کوئی میرے ساتھ اعتکاف بیٹھنا چاہے، یہ فضیلت حاصل کرنا چاہے، حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں جب یہ بات بتلائے، ایک اشارہ بتلائے کہ میں نے دیکھا کہ شب قدر کے موقع پر میری پیشانی پر کچھ کیچڑ لگا ہوا ہے۔ میں نے یہ کیفیت دیکھی۔ یہ راوی جو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حدیث کے بعد فرماتے ہیں، حدیث ذکر کرنے کے بعد، کہ میں نے 21ویں شب یعنی جب رات بھر عبادتیں کیے، اس کے بعد جب فجر کی نماز ادا کیے تو بارش ہوئی آسمان سے، مسجد نبوی پتوں سے بنی ہوئی تھی اور پانی نیچے ٹپکنے لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی کیفیت میں سجدہ کیے تو میں نے دیکھا 21ویں شب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیشانی پر کچھ نشان لگا ہوا تھا۔ سبحان اللہ، 21 کا ذکر مل گیا، 23 کا بھی ذکر حدیث کے اندر وضاحت کے ساتھ موجود ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رات معلوم تھی، جیسا کہ کل محتشم بھائی نے بھی بتلایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، خرجت لأخبرکم بلیلۃ القدر، کہ میں شب قدر کب ہے یہ مجھے معلوم تھا، بتلایا گیا تھا، میں اس کی خبر دینے کے لیے نکلا لوگوں میں۔ فتلاحی فلاں و فلاں، فلاں فلاں جھگڑ رہے تھے، ان کے جھگڑے کو صلح صفائی کرانے میں فرفعت، یہ رات میرے دل سے اٹھا لی گئی۔ رفعہ کا معنی بلند کر دیا گیا، یعنی یہ رات میرے دل سے نکال دی گئی۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عسیٰ ان یکون خیرا لکم، ممکن ہے تمہارے لیے اس میں بھلائی ہو۔ ایک رات کی تلاش میں ہم الحمدللہ آخری عشرہ اعتکاف بیٹھتے، آخری عشرے میں خاص عبادتیں کرتے، کتنی فضیلت مل رہی۔ ایک رات کی تلاش میں ہم 5 یعنی 4 اور راتیں رات بھر اللہ کی رضا کے لیے قیام اللیل کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اذکار کرتے ہیں، عبادتیں انجام دیتے ہیں، فلاں 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 راضی کرنے کی جتنی ممکن ہو سکے کوشش کرتے ہیں۔ تو ایک رات جو شب قدر ہے وہ تو فضیلت سبحان اللہ مل رہی ہے، باقی جو 4 راتیں ہم نے جاگی اس کا کتنا بڑا اجر ہوگا، کتنی زیادہ نیکیاں کما سکیں گے ہم۔ ممکن ہے یہی ہے عسیٰ ان یکون خیرا لکم۔ اگر کوئی صرف 27 کو جاگ لے اور وہ 27 میں شب قدر نہ آئی تو کتنا بڑا نقصان ہوگا، کتنا بڑا نقصان ہوگا۔ وہ 21 کو بھی آ سکتی، 23 کو بھی آ سکتی، 25 کو بھی آ سکتی، 27 کو بھی آ سکتی، 29 کو بھی آ سکتی۔ اب ایک رات جاگ لے کے خوش ہو رہے کہ چلو شب قدر مل گئی، کیسے مل گئی، کیسے مل گئی؟ پھر یہ جو روایتیں ہیں یہ کہاں جانا، ان روایتوں پر عمل کون کرنا؟ الغرض وقت بھی بہت زیادہ ہو چکا، اس رات عبادتوں میں مصروف رہیے، سنن و نوافل کا اہتمام کرتے رہیے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کیجیے،
کثرت سے استغفار کیجئے، اپنے گناہوں کی بخشش اپنے رب سے طلب کیجئے، ان گناہوں کی بھی معافی مانگیے جو لوگوں کے سامنے کیے، ان گناہوں کی بھی جو لوگوں سے چھپ کر کیے۔ اگر حقوق العباد میں اگر کوتاہی ہوئی تو اللہ سے معافی مانگتے ہوئے اپنے ان بھائیوں سے بھی معافی مانگ لیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے جو حقوق ہے اس میں کوتاہی ہو گئی، ہم اللہ سے معافی مانگ لے سکتے، لیکن کسی پر ظلم کیے ہوں گے، کسی کو ڈبائے ہوں گے، کسی کو نقصان پہنچائے ہوں گے، جب تک وہ معاف نہیں کرے گا قیامت کے دن حساب کتاب نہیں ہوگا، اور اس ظلم کے بدلے وہ ہماری نیکیاں چھین سکتے ہیں۔ حدیث میں اس کی بھی وضاحت موجود ہے۔ تو اس رات کی قدر کیجئے اور انفرادی جتنی ہو سکے عبادتیں انجام دیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام کو اس رات کی قدر کرتے ہوئے ذکر و اذکار کرنے، عبادتیں انجام دینے اور تجھے راضی رکھنے کی الہی توفیق عطا فرما، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔